بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ جس کے لیتے ہی ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسا پیار، ایک ایسی اپنائیت، ایک ایسا گمان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری سننے والا ہے، اور میں قربان جاؤں اس کے اوپر، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، میری جان مال سب کچھ قربان پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کہ جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا اور ایمان ملا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ واقعی ہی ان کا جو درس ہے، اگر اس کے اوپر ہم یقین کے ساتھ آگے کی طرف چلے تو ہم اپنی زندگی اب بنا سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا حساس موضوع ہے، اور بالخصوص ہماری ینگ جنریشن اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دے رہی، اور ہم سب بھی اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دے رہے۔ یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی پکڑ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حقوق اللہ کے بارے میں تو کہتے ہیں اللہ پاک کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کے بارے میں بہت بڑی پکڑ ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کے ساتھ غلط کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، اپنے تکبر کے اندر آ کر ایسی چیزیں کر جانا جو آدمی سوچتا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کا گناہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگ لی جائے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس وقت جو اس حساس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے لگے، اس کی بہت ہی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے دوستوں کو، ہم اپنے جتنے بھی قریب اطراف کے اندر لوگ بسنے والے، ان سب کو یہ بتا سکے کہ حقوق العباد کیا ہے۔ آج جس حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے جنہیں بلوایا ہے، اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ راستے پر کنکر ہو تو اچھا جوتا پہن کر بھی چلا جا سکتا ہے، اگر جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، جس شخصیت کو میں آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کر رہا ہوں، ان کو پیش کر رہا ہوں، حقیقت ہے یہ کہ آج جس طریقے سے ہم ایمان رمضان کی ٹرانسمیشن جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی دیکھی جا رہی ہے، ہمارا میسیج یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات ایسی جو ہے آپ کے دلوں پہ لگے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، اور ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ جس طرح میں نے کل بھی کہا کہ جس طرح ہماری ٹیم جو انتھک محنت کر رہی ہے اور کوششیں کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے آپ کے سامنے پیش کرے جس کے اندر ہم کچھ سیکھ سکیں ان سے بھی، اور آپ بھی کچھ سیکھ سکیں، تو ہماری ٹیم کے اندر جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے ساحل صاحب جو کہ پروڈیوسر ہے ماشاءاللہ، جس طریقے سے اس کو مینیج کر رہے، جس طریقے سے دیکھ رہے، وہ آپ سب بھی دیکھ رہے، ہمارے سی او فرحان صاحب، عدنان صاحب، ہمارے شہزاد صاحب جو کہ پوری لائٹنگ اور جس طرح یہ ٹی وی کے جتنی بھی اسکرین کے اوپر آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ واقعی ہی ان کی کاوش ہے۔ عبدالرحمن ہے، زاہد ہے، ہماری پوری ٹیم جو ہے، انور صاحب ہے جو ہمیں چائے پہنچاتے، تو پوری ٹیم کی یہ انتھک محنت ہے، اور یہ صرف میں اکیلا یا ہماری کو ہوسٹ نرگس اکیلی نہیں، بلکہ ہم سب مل کے جو ہے اسے آگے کی طرف لے کے چلے، جس میں رمشا بھی ہمارے ساتھ ساتھ شیف کی حیثیت سے شامل ہے، ہمارے ساتھ مریم بھی شیف کی حیثیت سے شامل رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا یہ سلسلہ، اور یہ کارواں انشاءاللہ چاند رات تک اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ جاری سفر جو ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اچھی سے اچھی باتیں آپ تک پہنچائے، وہ اچھے سے اچھے جو عمل ہے جو وظائف کے پلیٹ فارم سے وہ آپ تک پہنچائے، تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کر کے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک ہمیں جو ہے ایک تحفے کے طور پہ ملا ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ ایک، آپ لوگ اتنے قیمتی لوگ ہیں کہ آپ کے لیے ایک مرتبہ یہ وقت پھر لوٹ کر آیا، اور یہ رمضان پھر لوٹ کر آیا آپ کے لیے، اور اس کا فائدہ ہم سب کو اٹھانا ہے، اور اس کی ایک ایک لمحے جو ہے ہم بڑے قیمتی ہے، اور اس سے استفادہ حاصل کر کے ہم اپنی بھی جنت بنا سکتے اور اپنے آپ کو بھی صحیح کر سکتے۔ ناظرین، جو شخصیات آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، وہ اس کو اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور بالخصوص ہمارے سندھ کے شہر میرپور خاص سے یہ تشریف لائے، اور 63 کتابیں ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہے، یعنی اتنے بڑے کتابیں لکھنے کے ماہر ماشاءاللہ، اور اسلام کے حوالے سے بہت ریسرچ ہے ان کی، اور بانی محتم جامعہ الحسنین میرپور خاص کی مسجد کے امام صاحب ہیں مولانا ہارون معاویہ صاحب، آج ہمارے درمیان موجود ہے، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح گزشتہ پروگراموں کے اندر آپ ہمیشہ ہماری اس بہن کو وظائف کے حوالے سے دیکھ رہے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ
آپ اس کا فیڈ بیک دے رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہم بھی وہ سوالات کریں. کچھ سوالات ہمیں میسیجز کی صورت میں مل رہے, کچھ سوالات ہمیں ٹیلی فون کی صورت میں مل رہے, اور کچھ سوالات ہم لائیو ان سے بات کر کے آپ تک پہنچا رہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے عالمہ شازیہ صاحبہ, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے تیسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ, جس پلیٹ فارم سے یہ کام کر رہے, وہ پلیٹ فارم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ہیلپ کے نام سے, تلیسیمیا کے حوالے سے یہ بہت بڑا کام کر رہے. ہیڈ اس کے ڈاکٹر ایس ایم ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے ہی پوچھیں گے کہ اس وقت جو مریض ہیں آپ کے پاس آ رہے اور کہاں کہاں کیا کیا آپ کام کریں اس پلیٹ فارم سے, ہم ان سے پوچھیں گے. ڈاکٹر ایس ایم ذیشان صاحب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ثنا خواں موجود ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا. شہریار قادری صاحب, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہمارے کچن کے سیگمنٹ کے اندر جس طریقے سے ہمارے ساتھ رمشا سپورٹ کر رہی ہے, رمشا ہمارے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ مریم بھی ساتھ آئی ہے, اور اسی طرح یہ جو سلسلہ ہمارا یہ سفر جو جاری وہ ساری ہے, اس کے اندر ہماری ہوسٹ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, بڑی خوبصورت انداز کے اندر بڑے اچھے اچھے سوالات کر رہی ہے اور آپ تک بہت ساری چیزیں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اس پلیٹ فارم سے نہ صرف ایز اے اینکر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شامل ہے, ایز اے شیف کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شامل ہے, اور یہ اپنے اس کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ ان کے ڈیزائن جو ہے کپڑوں کے حوالے سے بھی یہ بڑا اس پہ کام کریے. میرے ساتھ موجود ہے ہماری کو ہوسٹ نرگس مہمان, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی نرگس, اب آگے کی طرف آپ اس پروگرام کو لے کے چلیں, پھر اس کے بعد ہم گفتگو. بالکل. آج کا جو سلیم صاحب ٹاپک رکھا گیا حقوق العباد, بہت اشد ضرورت ہے آج کے اس ٹاپک کی, کیونکہ ہمارے بچے ہمارے بڑے حقوق اللہ پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن حقوق العباد کو نہ جانتے ہیں نہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا, ان میں سے کوئی بھی ایک قوم اس وجہ سے تباہ نہیں ہوئی کہ حج, نماز, زکوٰۃ, بلکہ وہ قوم ضرور تباہ ہوئی جنہوں نے کم تولا, انصاف نہ کیا, کسی کا حق مارا, ملاوٹ کی, یا ناحق کسی کو قتل کیا. اگر ان شارٹلی میں آپ کو بتاؤں تو یہ سارا کا سارا معاملہ حقوق العباد کا ہے. خوبصورت سے بھی اس کو نہیں کوئی غرض, خوبصورت سے بھی اس کو نہیں کوئی غرض, وہ بشر کو جانتا ہے نیکی اعمال سے. تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے حقوق اللہ پر تو توجہ آپ دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حقوق العباد پر بھی ضرور توجہ دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کعبہ کے گرد چکر لگانے سے جو آپ نے انسانوں کو چکر میں رکھا ہے نا, اس کی معافی نہیں ہوگی. تو ضرور کوشش کریں کہ حقوق العباد کو فالو کریں. ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, میاں بیوی کے رشتے ہیں, بہت سے پڑوسیوں کے رشتے ہیں. ہم حقوق العباد میں ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں, بہن بھائیوں کا کرتے ہیں, میاں بیوی کا کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ ہم بھولتے ہیں ہمارے پڑوسیوں کو. پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے, ان کا خیال رکھیں. دیکھیں کہ کون سا پڑوسی آپ کا بھوکا سو رہا ہے, کون سے پڑوسی کے بچوں کو کیا مسائل ہے. اکثر ہم وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی, آپ نے زکوٰۃ دیا, آپ نے حج دیا. ہم انسان ہو کر انسانوں سے انسانوں والے سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے کھانا کھایا, آپ نے پڑھا, آپ کے بچوں نے کھانا کھایا, آپ کے شوہر نے کھانا کھایا. ہم وہ سوال انسانوں سے وہ سوال کیوں نہیں کرتے بذات خود ایک انسان ہو کر. تو سلیم صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں کہوں گا علامہ صاحب آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر آئے, خصوصی طور پہ میر بخار سے یہاں تشریف لائے, اور ہم بھی چاہیں گے کہ آپ سے بھی ماشاءاللہ جتنی کتابیں آپ نے لکھی ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کریں, آپ کی باتوں سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کی سیر انگیز گفتگو کے حوالے سے. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے معاشرے کی اصلاح اور بگاڑ میں حقوق العباد کا کتنا عمل دخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سلیم ساتھیانی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے دین کی اور خیر کی بات کو آگے پھیلانے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا. حقوق العباد سے مراد کیا ہے؟ جس طرح کہ ہماری بہن بتا رہی تھی, حقوق العباد سے مراد ہے آپس کے بندوں کے حقوق. ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ نے بندوں کے آپس میں جو حقوق ہمیں بتائے ہیں, حقوق العباد سے وہ مراد ہے. معاشرے کا جو موجودہ بگاڑ نظر آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں 90% سے بھی زیادہ اس کی وجہ حقوق العباد کا مکمل نہ ہونا ہے.
حقوق اللہ کی طرف تو بالکل توجہ ہے، لیکن حقوق العباد کی طرف توجہ کم ہے، جبکہ جو دین اسلام ہے، دین اسلام کی عمارت 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 اخلاقیات۔ ان 4 میں سے ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جو عبادات، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ بقیہ تینوں ستونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں بھی حقوق العباد کو کتنی اہمیت دی گئی، کہ عبادات کے بعد جب تک معاملات ہمارے صحیح نہیں ہوں گے، معاشرت ہماری صحیح نہیں ہوگی، اخلاقیات ہمارے صحیح نہیں ہوں گے، ہمارا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں صرف عبادات کر کے کامل مسلمان ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہم مطالعہ کریں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں جہاں حقوق اللہ یعنی عبادات کے فضائل بیان کیے گئے، اس سے کہیں زیادہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ لہٰذا اس وقت جو معاشرے کی ہم زبو حالی دیکھ رہے ہیں، معاشرے کا جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جو کشمکش کی کیفیت نظر آ رہی ہے، ہر انسان آج جو پریشان نظر آتا ہے، بے چین نظر آتا ہے، آج اسباب کی کمی نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن سکون کیوں نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، عجیب ہی کشمکش اور نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو گئی، ہر گھر کے اندر الگ قسم کے مسائل ہیں۔ اس کی مین وجہ اس معاشرے کے بگاڑ کی حقوق العباد کا مکمل نہ ہونا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر ہم حقوق العباد کو پورے کرنے والے بن جائیں، تو یہ جتنا بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جو نفسا نفسی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کو مکمل کرنے سے، حقوق العباد کو مکمل کرنے سے ان ساری چیزوں کا حل ہو سکتا ہے۔ ہمارا مسلم معاشرہ پھر ترقی پذیر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں، روزوں کا بھی اہتمام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھرپور طریقے سے اس کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے حضرت، اس پہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کرے۔ عالمہ شاہزہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں کہ بے اولاد کے لیے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بے اولاد ہے، اس کے لیے کوئی ایسا وظائف، کوئی ایسا وظیفہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اولاد کے لیے نماز عشاء کے بعد سورۃ المریم کی تلاوت کریں، اس پہ پانی دم کر کے، اور شوہر بھی پئیں اور بیوی بھی پئیں، اور اس کے بعد اپنے حق میں دعا کریں بارگاہ رب العزت میں، یا اللہ یا وارثو، یا اللہ یا وارثو، یا اللہ یا وارثو۔ کتنی دفعہ اس کو 121 مرتبہ پڑھ کر شوہر بھی پڑھیں، بیوی بھی پڑھیں، اور اپنے حق میں اولاد کے لیے دعا۔ کتنے دن تک یہ؟ 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح نافرمان اولاد کے حوالے سے میں کہوں تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ نافرمان اولاد کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد 7 دن مسلسل اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر معاملات فرمائے گا۔ نرگس، آپ ایس ایم ذیشان صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیے؟ جی، کیونکہ بالکل۔ آپ نے بہت سارے اسی پلیٹ فارم سے سوالات کیے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی۔ بالکل۔ اچھا ذیشان صاحب، ڈاکٹر ذیشان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ حقوق العباد کا آج ہمارا ٹاپک ہے، بہت اچھا تھیلیسیمیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ظاہر بندوں کے حق کے یا ان کی صحت کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، حقوق العباد کا ہی ایک طریقے سے اسٹیپ لیا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے آپ بھی حقوق العباد کے حوالے سے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا آپ بات کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم سے بات کرنے کا آج موقع دیا۔ آپ نے بھی حقوق العباد کے اوپر اچھی خاصی بات کی، علامہ صاحب نے بھی بات کی۔ بیسیکلی نا معاملات جو ہے نا، یہ جو تھیلیسیمیا ہے یا اس طرح کی جتنی اور تمام بیماریاں ہیں، یہ سب معاملات میں آتی ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے قرب و جوار کے لوگوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ اپنے پڑوسی کو بڑا حقوق ہے۔ آج کل تو یہ کہتے ہیں نا، ہمیں اپنے ساتھ کام کرنے والے کے بچے کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ ایسی بیماری کا شکار تو نہیں ہے جس کے اندر اس کی جو انکم ہے وہ ساری لگ رہی ہے۔ یہ سب اگر ہم دیکھیں گے نا مل بانٹ کر، یہ آپ دیکھیں کہ یہ شہر کراچی، اس میں اگر آپ دیکھیں پاکستان بالخصوص چیریٹیبل ادارے بہت کام کر رہے ہیں،
کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. اس کے لیے حقوق العباد کی بنیاد ہے. جب ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو ہی معاشرہ آگے بڑھے گا. صحیح. تو آپ کا جو یہ تلسیمیہ کے حوالے سے میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ کہاں, کتنا اور کس طریقے سے آپ اس کو لے کے چل رہے, کتنے مریض ہیں اور کراچی کے اندر اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ دیکھیں میرا تعلق ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ سے ہے. اس کے اندر ایک ادارہ ہے ہیلپ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر, جو کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کا مفت علاج کر رہا ہے. اس شہر میں کئی اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ادارے میں تقریباً 350 بچوں کی مفت کیئر دی جاتی ہے. تھیلیسیمیا کا علاج بیسیکلی اس کی کیئر ہے, جس میں اس کو خون لگانا, باقی آگے میں آپ کو چیزیں اور بتاؤں گا اس کے اوپر. جو ہم کام کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو سرو کریں جو انڈر پریویلیج ہیں, جو نہیں کرتے. کیونکہ ایک تھیلیسیمیا کے بچے کی ماہانہ کیئر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی جو ایک ماہانہ کیئر کا جو خرچہ ہے وہ ایٹ لیسٹ 15,000 روپے پر منتھ ہے ایک تھیلیسیمیا کے بچے کو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ تھیلیسیمیا کا بچہ فیملی میں ایک ہی ہوتا ہے, جس فیملی میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس میں 2-2 3-3 بچے ہوتے ہیں. اور آج کل اگر آپ اس سے حساب لگائیں, آج کل ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ایک عام آدمی کی سیلری رکھی ہوئی ہے 35,000 روپے. بالکل. اب آپ سوچیں کہ اکنامکلی کتنا برڈن آئے گا اس فیملی کے اوپر اگر اس کے اندر 2 بچے 30,000 روپے. تو وہ کہتے ہیں نا ماں باپ, تو وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ کا نوالا ہی بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو کراچی تو اتنا بڑا ہے, کروڑوں کی اس کی آبادی ہے, تو اس کے اندر آپ کے پاس جو 350 مریض ہے, دوسرے لوگ بھی چلا رہے ہیں. اس پہ بھی گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ. شہریار قادری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کلام جو آپ کو سب سے پسند ہے اس سے آغاز کریں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے,
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اللہ ماشاءاللہ شہریار قادری بڑا پیارا کلام پیش کیا. ناظرین اب ہم اس کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگے ہیں جہاں آپ کو رمشا ہماری نظر آئیں گی اور نرگس میمن بھی وہاں نظر آئیں گی. دیکھتے ہیں کہ وہ آج کون سی ڈش آپ کے سامنے کون سی ریسیپیز لے کے آ رہی ہیں. تو آئیے ہم کچن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور مجھے اجازت دیجیے کچھ ہی دیر کے لیے پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. آئیے کچن سیگمنٹ کی طرف جہاں آپ کے ساتھ رمشا اور نرگس میمن ہوں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور شیف نرگس میمن. آج آپ کے ساتھ میں جو ہوں ایک نئی ریسیپی میں اور رمشا لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی میمنی کھوسا، جو کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو پسند بھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں کشمیر پریمیئر گولڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اسپانسر ہیں، اور اس کے بنائے ہوئے کھانے نو ڈاؤٹ بہت مزے کے ہیں، کولیسٹرول فری ہے، آپ کے صحت کے اصولوں پر بنایا گیا ہے. تو کیا کہیں گی آپ رمشا اس حوالے سے؟ بالکل کولیسٹرول فری ہے، اور اس میں مین بات، السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں، میں ہوں آپ سب کی شیف رمشا ابتسام. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت زبردست اور آتھینٹک ریسیپی، کیونکہ ہم دونوں جو ہیں وہ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میمنی کھوسا. سب سے پہلے تو میں تھینکس کرتی ہوں کشمیر پریمیم گولڈ کو، جو کہ ہے کولیسٹرول فری، اور بالکل ہماری ہوسٹ نے بہت زبردست بات کہی کہ اس آئل کے بارے میں کہ یہ کولیسٹرول فری ہے اور اس میں ہے وائٹامنس A, D3 and E، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی ریسیپی بنانے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو ہے وہ درود شریف کا ورد اپنی زبان پہ ضرور رکھیں. ہمیشہ کی طرح آپ سے ہی کہوں گی کہ آپ کے کھانوں میں برکت لے کر آتی ہے وہ چیز، اور آپ کے ذائقوں میں دگنا اضافہ کرتی ہے. تو ٹھیک ہے رمشا، پھر ہم شروع کرتے ہیں. جی، چونکہ کھوسے ہے اور سب کو کھوسے جو ہے بہت لیندی ڈش لگتی ہے اور ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائم شارٹ، تو میں نے اسپیگٹیز جو ہیں وہ بوائل کر کے رکھی ہیں. کری جو ہے بس میری آلموسٹ ریڈی ہے. ہم یہ آپ کے سامنے جو مین چیز ہے چکن کی گریوی وہ ریڈی کریں گے. کری جو عموماً وہی ہے دہی، جنجر گارلک کا پیسٹ، بیسن، ہری مرچیں اور تڑکا، سالٹ کے ساتھ تڑکا لگاتے ہیں کری پتے اور گول لال مرچی کا. اس طرح جو آپ کی جو یہ کری ہے یہ ریڈی ہو جاتی ہے. اچھا رمشا، مجھے یہ بتائیے کہ میمن کھوسا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. کہیں پہ بھی اگر ہم بتائیں کہ ہم میمن ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کھوسا آپ کب کھلا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ میمن کھوسے کا وجود کس طرح سے آیا ہمارے پاس؟ میمن کھوسا جو ہے وہ بیسیکلی ہے ایک برما کی ڈش، برما کی، گجراتی کی اور ہماری میمنوں کی. آج جو ہم بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہے میمنی کھوسا. 90s اور 80s میں کیا ہوتا تھا کہ جو بزنس مین جو ہوتے تھے وہ فورن ٹریول کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے تھے کہ کھوسا جو ہے وہ اسپیگٹیز کے ساتھ سرو ہو رہا ہے. بالکل. اور اسپیگٹی جو ہے ان کو ایک نان دیسی آئٹم لگتی تھی، مطلب ایک فورن، ایک انگریزی وائبس آتی تھی اسپیگٹی کو دیکھ کے. تو انہوں نے کیا کہا، جب وہ اپنے بزنس سے واپس آئے اپنے ٹرپ سے، تو انہوں نے اپنے ویریشن سے یعنی کری
اور اپنے جو پاکستانی جو گریوی ہے چکن کی اس کے ساتھ کامبو بنا کے اسپیگٹیز کے ساتھ سرو کیا تھا. صحیح. تو ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے یہاں پہ میمنی کمیونٹی میں جو ہے وہ خوسے کا وجود کس طریقے سے آیا, اور آج انشاءاللہ میں اور رمشہ آپ کے ساتھ جو ہے خوسے کی ریسیپی بھی ضرور شیئر کر رہے ہیں. تو ضرور اپنی فیملی میں جو ہے یہ خوسا بنائیے گا, اور ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گی کہ ہماری ریسیپیز کے لیے فیڈ بیکس دیں, اور یہ بتائیے کہ آپ نے ہماری کون سی, رمشہ کی یا میری کون سی ایسی ریسیپی ٹرائی کی اور آپ کے فیملی ممبرز نے آپ لوگوں کی تعریف کی. تو ٹھیک ہے, ہم جو ہے اب گریوی کی طرف آتے ہیں. رمشہ آپ پہلے کیا کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں یوز کروں گی کشمیر پریمیم گولڈ آئل جو کہ ہے کولیسٹرول فری. میں اس میں لوں گی 1/2 کپ آئل. آئل کا تھوڑا سا کم استعمال رکھا کریں, کیونکہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے نا وہ کافی اچھا ہوتا ہے کہ آپ آئل کا کم سے کم استعمال رکھیں. اب رمشہ آپ اس کے بعد کیا یوز کرنے والی ہیں؟ آپ چکن دے دیں. چکن ہم نے لی ہے بون لیس کیوبس میں, اس کو ہم سوٹے کریں گے آئل میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کو کب تک آپ کو سوٹے کرنا ہے؟ بس اس کا کلر چینج ہو جائے, وائٹ ہو جائے. بالکل وائٹ ہو جائے. وائٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں, اس کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ساری ہٹ جاتی ہیں. صحیح. اچھا رمشہ, اس میں جب ہم یہ وائٹ چکن کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے اس میں تھوڑا سا جسٹ فار فلیور سالٹ بھی ڈال دیتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ سالٹ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریسیپی لے کر کہ ٹوٹکے لے کر آتی ہوں کہ جس سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے, اگر آپ کے پاس میڈیسن نہیں ہے یا کوئی ایسی ارجنٹ نیڈ ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ایک ٹوٹکا شیئر کیا تھا کہ چونکہ اس وقت رمضان ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم سحری اور افطار میں کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی, ہمارے پیٹ میں جو ہے وہ مروڑ شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے بیسٹ جو ہے آپ کے پاس جو ہے گھر میں زیرہ رکھا ہوا ہے, سفید زیرہ, اس میں جو ہے آپ تھوڑا سا چینی ڈالیں اور اس کو آپ پھانک لیں اچھے سے, آپ نے اس کو چبانا ہے اور آپ پانی پی لیجئے. ودن ہاف این آور رمشہ آپ بلیو کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا پیٹ کا درد کہاں گیا. تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی فیملی ممبرز میں یہ چیز ہوتی ہے, میڈیسن نہیں ہوتی, اور میرا ماننا یہ کہ پہلے آپ تھوڑے سے ٹوٹکے یوز کریں پھر آپ میڈیسن کی طرف جائیں اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے تو. بالکل. اس طرح میدے کی تیزابیت کے لیے بھی ایک ٹوٹکا ہے میرے پاس. اگر کسی کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, کھانے کے بعد میدے میں بہت بھاری پن سے محسوس ہوتا ہے, تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ 1 پاؤ سونف اور آدھا پاؤ جو ہماری گڑ کی شکر ہوتی ہے وہ, اور تھوڑا سا اسپاغول کا چھلکا, ان سب کو ہم ایک مقدار کر کے پیس لیں اور اس کو ہاف ٹی اسپون ہم اس کو پھانک لیں, تو ہماری جو میدے کی تیزابیت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. صحیح. تو اگر آپ کو کبھی میدے میں تیزابیت فیل ہو تو رمشہ کا یہ دیا ہوا ٹوٹکا ضرور استعمال کیجیے گا. رمشہ آپ نے اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں نے ایڈ کیا ہے فریش جنجر گارلک کا پیسٹ. ٹھیک ہے. اور جنجر گارلک کی ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ فریش لے لیں, کیونکہ فریش کا جو اروما ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے, اس کا تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. صحیح. اب آپ مجھے دیجئے ٹمیٹو پیوری. ٹمیٹو پیوری یہ لیجیے. یہ میں نے 3 ٹماٹر اپروکس لیے ہیں اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے. آپ چاپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بلینڈ کا زیادہ اچھا رزلٹ ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے رمشہ کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹمیٹو کا جو چھلکا ہوتا ہے اسے بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے. ویسے تو بہت مفید ہوتے ہیں سارے سبزیوں کے چھلکے, بٹ بہت سی عورتوں کو تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے. تو میں تو اپنے گھر میں یہ کرتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ ڈیپ فریزر میں ٹمیٹوز رکھ دیتی ہوں اور پکانے سے کچھ دیر پہلے جو ہے اس کو نکال لیتی ہوں. ایزیلی اس کا چھلکا جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے, تو آپ ٹمیٹوز کے جو چھلکے ہوتے ہیں بآسانی اس طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن ایک اور میتھڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹمیٹوز کو بلانچ کر لیں 10 to 20 سیکنڈز آپ بوائل واٹر میں ڈال کے اس کے چھلکے اتاریں, وہ بھی بہت ایزیلی نکل جاتے ہیں. زبردست, وہ بھی میں ٹرائی کروں گی. تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آج ہماری یہ خوسا ریسیپی, میمن خوسا ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے, اور آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا رمضانوں میں اور اپنے فیملی ممبرز, اور آپ ضرور انجوائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. بالکل. آپ کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ٹوٹکا شیئر کرتی چلوں کہ چائے کی پتی کا, جو میں نے کل بھی غالباً آپ کو بتایا تھا کہ جو چائے کی پتی ہمارے پاس بچ جاتی ہے, تو اس کے لیے اگر آپ کے گھروں میں گلاب کا پودا ہے یا منی پلانٹ ہے تو اس کی کھاد میں جو ہے یہ جو بچا ہوا ہمارا چائے پتی ہوتی ہے وہ ضرور ڈالیے. انشاءاللہ آپ کا منی پلانٹ جو ہے بہت گرو کرنا شروع کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے, کیونکہ میرے گھر پر منی پلانٹس ہیں تو میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے, نو ڈاؤٹ بہت اچھا جو ہے وہ منی پلانٹ گرو کرنے لگتا ہے.
रमशा अब आप क्या करने लगी हैं? अब मैंने इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, वो हैं ब्लैक पेपर पाउडर ओके। और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। स्पाइस है वो आप अपने लेवल के हिसाब से इस्तेमाल कर लें कि आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए आप ज़्यादा ऐड कर लें, कम चाहिए तो आप कम ऐड कर लें। सही। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करना क्योंकि हमारी ग्रेवी जो थिक होती है वो धनिया पाउडर से होती है। अच्छा रमशा, हमारे व्यूवर्स को काइंडली ये भी बताते चलें कि हम इसमें जो है सिर्फ चिकन ही यूज़ करते हैं या मटन या बीफ जो भी यूज़ कर हम लोग सकते बीफ हैं? भी यूज़ कर सकते हैं। इवन बीफ खौसा जो है उसका तो फ्लेवर ही अलग आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है बीफ खौसे का। सही। आज हमने जो है वो चिकन इसलिए इंतखाब किया क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल। बहुत शॉर्ट होता है और हमें महदूद टाइम में जो है आपके लिए एक रेसिपी बनानी होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही रेसिपी आप बीफ के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। रमशा, कोई टोटका देना चाहेंगी आप हमारी खवातीन को? जी, मैं चिकन पाउडर के हवाले से आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि चिकन पाउडर जो है वो एक उमामी का टच देता है। उमामी मीन्स कि एक अनहेल्दी वे में नहीं होता, एक हेल्दी वे में आपको एक उमामी का एक चाइनीज़ टच जो मिलता है वो आपकी डिशेस में वो चिकन पाउडर से मिलता है। अच्छा रमशा, मैंने कल या परसों गालिबन अपने प्रोग्राम में एक कोटेशन कही थी कि मुझे वो कोटेशन हमेशा से ही बहुत इनकम्प्लीट सी लगती है कि हर कामयाब मर्द के पीछे जो है एक औरत का हाथ है। बट मैं कहती हूँ कि हर वो औरत जो इस माशरे में कामयाब है उसके पीछे उसके मर्द, मतलब जो उनके साथ, चाहे वो शौहर है, भाई हो, बेटा हो, बाप हो, जो भी हो, उनका जरूर हाथ रहता है। तो मैं सवाल करना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड का क्या रोल होता है? जाहिर है आप माशाल्लाह यहाँ पर आती हैं फैमिली को, बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर, किस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली कि जहाँ मैं रिश्ता हुआ मेरा बहुत अच्छी फैमिली है। और इवन हस्बैंड्स की मैं बात ही नहीं कर सकती, आपके सामने है एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सामने कभी भी मुझे किसी चीज़ का इन्होंने मना नहीं किया, इवन अप्रिशिएट ही किया है। और आज जो मैं खड़ी हूँ वो अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड की वजह से ही खड़ी हूँ। बिल्कुल। कहा यह जाता है कि जहाँ लड़की शादी करके जाती है या जिस घर में जो मर्द ज़ाहिर दामाद बनकर जाता है तो हमारा रिश्ता जो होता है वो 2 फैमिलियों से जुड़ता है, ना कि एक सिर्फ कपल, एक औरत या एक मर्द से, बल्कि हमारे साथ 2 खानदान जुड़ते हैं। तो क्या कहेंगी अपने ससुराल के हवाले से कि माशाल्लाह जब आप इस फील्ड में हैं तो वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी बनाई हुई चीज़ों को, या आप कहीं प्रोग्राम कर रही हैं उस हवाले से? मुझे जो है कुकिंग का शौक स्टार्ट से ही था। ठीक है, स्टार्ट से ही शौक था। और सबसे जो मेरा एक जज था घर का वो मेरे फादर इन लॉ थे, क्योंकि मैं उनको अपनी डिशेस बना बना के टेस्ट करवाती थी। और उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि भाई तुम्हारे तो टेस्ट ही बिल्कुल ही डिफरेंट है सही सबसे ना। तो फिर एक कंपटीशन में मैं गई, अपना यही खौसा लेकर गई थी कंपटीशन में, वहाँ पर मैंने 3rd पोजीशन हासिल की। वहाँ से जब मैंने विन किया तो फिर मेरे इन लॉज ने मुझे यही मशवरा दिया कि आप घर में बैठने जैसा नहीं है, अब तुम कुछ कर सकती हो, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इवन मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, जो भी मेरे इन लॉज में है, सब ने मुझे बेहद सपोर्ट किया है। इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। सही। और जितनी मैं अपने इन लॉज की तारीफ करूँ वो बहुत कम है। सही। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप किसी हीरे को तराशते हैं, आई मीन कि जब आप उसको पॉलिश करते हैं ना, वो निखरता है। इसी तरीके से एक औरत होती है कि जब उसके इन लॉज हो गए, उसके हस्बैंड हो गया, उसमें कोई टैलेंट है, उसमें कोई एबिलिटी है, वो कुछ करना चाहती है, आपका सपोर्ट उसके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती चलूं कि औरत के चेहरे पर जो भी रंग होता है ना, वो उसके शौहर की वजह से होता है। और एक अच्छी बात मैं आपसे शेयर करूं, बहुत लाइव हो जाएगा, कि कुछ भी बात होती थी मैं अपने ससुर जी को फ़ोन करके इनसे मशवरा लेती थी, अभी भी लेती हूँ कि यार अब्बू क्या करना चाहिए, अब्बू ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो हमेशा मुझे एक अच्छा मशवरा देते थे कि जिससे मुझे समझ आने लगी कि यार दुनिया को किस तरह डील करना है और अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। और जो मेरा ब्रांड है स्टार फूड स्पॉट, ये भी हमारा ही घर का ही ब्रांड है, क्योंकि मेरे इन लॉज का जो मेन बिजनेस का जो नेम है वो स्टार है। सही। और ऐसा ही है रमशा कि जब एक औरत के पास टैलेंट होता है ना, वो सबसे पहले अगर ससुराल में है तो ससुराल की सपोर्ट मांगेगी, अगर वो मैके में है तो मैके, फिर देन जो बारी आएगी ना वो बाहर वालों की आएगी। तो मैं कहती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे जो उनके इन लॉज का भी बहुत हाथ होता है, उनके मैके वालों का भी बहुत आता है। तो जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनको ये बताते हैं कि नहीं आपसे अच्छा
کوئی کام یہ کر ہی نہیں سکتا. آپ سب سے بہترین کام کر رہے ہو, غلطی پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, اس دفعہ غلط ہوا نیکسٹ ٹائم صحیح ہو جائے گا. تو ایسے پیرنٹس بنیے, ایسے ان لاز بنیے جیسے ماشاءاللہ سے رمشا کے ہیں, جیسے میرے ہیں, جیسے دوسری کامیاب عورتوں کے ہیں. کیونکہ پرمیشن ملنا, ہماری جو لیڈیز ہیں, ینگسٹرز ہیں, میری طرح جو لڑکیاں ہیں, ان کو پرمیشن جو ہے اسی وجہ سے وہ اپنی کتنے ان کے جو اندر ٹیلنٹ ہے وہ دب جاتے ہیں. بالکل, کیونکہ پرمیشن نہیں ملتی. اکثر لیڈیز کہتی ہیں کہ ہسبینڈ الاؤ نہیں کر رہے, ساس منع کر رہی ہیں, سسر منع کر رہی ہیں, لیکن الحمدللہ 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 مجھے کسی نے کسی چیز کے لیے نہیں روکا, اور آج بس آپ ہمارے سامنے ہیں. جی تو بالکل ہی ہماری کڑی جو ہے وہ آلموسٹ بلکہ تقریباً ریڈی ہے. ہماری چکن جو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے. اب رمشا کیا کریں, اب ہم گارنش کر کے بتائیں. جی بالکل. تو ہم نے جو ہے اسپیگیٹی رمشا جو ہے وہ پہلے سے ہی بوائل کر آئی تھی, ظاہر ہے ٹائم شارٹ ہے اس وجہ سے. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے گارنش کریں گے. ایگ نوڈلس بھی آپ لے سکتے ہیں, نارمل نوڈلس, ویٹ نوڈلس بھی آپ لے سکتے ہیں. جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں وہ براؤن نوڈلس کا بھی استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں. اب اس میں ہم ڈالیں گے کری. رمشا اس میں بعض لوگ جو ہے وہ کوکونٹ والی کڑی بھی یوز کرتے ہیں, تو وہ کیا رہتا ہے؟ جیسے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کھوسے 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک برما, ایک گجراتی اور ایک میمنی. یہ جو ہے ہمارا میمنی کھوسا ہے. برما کھوسے کے لیے ہم جو ہے وہ کوکونٹ کری یوز کرتے ہیں. اوکے, جو اس کی بھی یہی ریسیپی رہتی ہے. یہی ریسیپی ہے, اس میں ½ کپ آپ نے کوکونٹ ملک ایڈ کرنا ہے, دیٹس اٹ. اوکے, باقی سارا پروسیس ایسے ہی رہے گا. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا کوکونٹ کا ٹچ چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے ½ کپ کوکونٹ ملک جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیں. اچھا, اس میں آپ نے کری پتہ بھی ڈالنا ہے اور گول لال مرچیں بھی ڈالنی ہے, اس سے ایک بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے کری میں. صحیح. اچھا, کڑی پتوں کے لیے آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی کہ کڑی پتے جو ہے ہمارے کولیسٹرول لیول کو بہت کنٹرول رکھتے ہیں. آپ جو ہے جب پانی بوائل کریں تو اس میں کڑی پتے ڈالیں, اور وہ تھوڑا سا جب ٹھنڈا ہو جائے تو اگر آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ فریج میں ڈال کے رکھ دیں, ورنہ آپ باہر رکھیں. آپ دیکھیں آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی تو اب ہم کیا کریں گے رمشا؟ اب ہم یہ جو ہم نے چکن کی جو گریوی بنائی ہے یہاں پر, یہ ہم ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو ہم نے لکوڈ ہی رکھنا تھا, لیکن یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا. لیکن لکوڈ ہمارے پاس کڑی بھی تو ہوتی ہے نا. بالکل. ونس اگین کہ ہم نے چکن کا انتخاب کیا, آپ جو ہے بیف میں ضرور ٹرائی کیجئے گا, آپ کو بہت اچھا سا ایک منفرد سا ذائقہ محسوس ہوگا. اب جو کانڈیمنٹس ہیں یہ آپشنل ہوتے ہیں, آپ جو اسکپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, جو ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں. اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہرا دھنیا. ہرا دھنیا مجھے بہت پسند ہے, بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے ہر ڈش میں, اور خوبصورتی بھی اسی سے آتی ہے. ایگزیکٹلی. ریڈ انین. جی ریڈ انین. اچھا, ریڈ انین آپ گھر پر کرتی ہیں؟ جی گھر پر کرتی ہوں. یہاں پہ بھی میں اس کا جو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو انین ہے وہ کرسپی نہیں ہو رہی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سلو فلیم پہ آپ نے انین ڈال دینی آئل میں. اس کے بعد 1 پنچ آپ نے سالٹ ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی جو انین ہے وہ بہت کرسپی ہوگی. صحیح. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کتنی خوبصورت سی ریسیپی بالکل آخری مراحل پر ہے, اور ٹومیٹوز بھی آپشنل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رمشا, بعض لوگ جو ہے, اگر میں اپنی بات کہوں تو میں اس میں جو ہوں لہسن بھی فرائی کر کے ڈالتی ہوں, میں اس میں کٹی ہوئی مرچ کو بھی فرائی کر کے ڈالتی ہوں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی یہی میں نے آپ سے کہا کہ کانڈیمنٹس جو ہیں وہ آپشنل ہیں, آپ کچھ بھی لیس مور کر سکتے ہیں اس میں, لیکن گارلک سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے. باریک باریک آپ نے جو ہے وہ گارلک کاٹ لینا ہے اور اس کو تیل میں فرائی کر لینا ہے. جب وہ تھوڑا سا کرسپی ہو جائے آپ اس کو اتار کے ٹھنڈا کر لیں اور آپ اس میں ڈالیں, بہت اچھا فلیور آتا ہے کھوسے کا. یہ میں نے اس میں ڈالے ہیں چاٹ مسالہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے پاپڑی لے لیں, آپ چپس لے لیں, آپ سلمس لے لیں, کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں. ورنہ وہ مانڈے کو بھی ہم فرائی کر بہت, جو مانڈا آتا ہے سموسے کی پٹیاں ہوتی ہیں وہ اگر ایکسٹرا بچ جاتے ہیں تو آپ اس کو فرائی کریں, بہت اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے. ہم ان چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اوکے جی. آج ہم نے اپنی ریسیپی میں یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ, جو کہ کولیسٹرول فری.
اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ میمن خوصہ بالآخر ریڈی کر لیا اور آپ کے سامنے جو ہے اس کی خوبصورت سی گارنیشنگ کے ساتھ رکھ دیا. تو آپ جو ہے وہ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا. میں ضرور آپ سے کہتی ہوں فیڈ بیک دیجئے گا. رمشا نے بہت محنت کی اس پہ, ضرور اپنے ریویوز دیجئے گا ہمیں. اور اب مجھے اور رمشا کو جو ہے وہ اجازت دیجئے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ. ایک مرتبہ پھر ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے, اور ہماری رمشا اور نرگس میمن نے بہت پیارا سا میمنی خوصہ بنایا نا, خوصہ تو یہ سامنے پڑا ہوا. اچھا, کیا آج ذہن کے اندر خاکہ تیار ہوا کہ آپ میمنی خوصے کی طرف بڑھیں؟ بالکل سلیم صاحب, جہاں بھی ہم بتائیں نا, اگر میں اپنی بات کہوں کہ آئی ایم میمن یا بلانگ ٹو میمن, تو سب سے پہلا سوال, آپ کے ہاں تو خوصہ بنتا ہے, تو آپ کب کھلا رہی ہیں خوصہ؟ تو کچھ یہی سوچ کر میں نے کہا کہ میں ریسیپی شیئر کر دوں تاکہ جو ہے وہ خوصے کی فرمائش ڈائریکٹلی بنانا ختم ہو جائے. اچھا, بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, علامہ صاحب نے بڑی ایک بات بتائی جو ہمارے لیے بھی مسئلہ راہ ہے. عموماً ہوتا ہے ایسا کہ اگر آپ کوئی گھر بنا رہے ہیں اور اس گھر کے اندر آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ جو کھڑکی میں جو بنا رہا ہوں اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی, تو پوری زندگی جو ہے اس اذان کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اسی طرح یہ خوصہ کے حوالے سے بات ہوئی تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے ابھی ہمارے رمضان کے روزے چل رہے, اگر آپ اس کی نیت کر لیں, جو ابھی اس وقت ہمارا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 12:30 کے قریب, اور اگر ہم یہ سحری کی نیت کر کے اگر یہ کھا لیں گے تو اس کا ثواب سحری کا بھی ملے گا. تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھی ہے, کوئی بھی کام کرے اس کے اندر سنت نبی کے مطابق سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر یہ میں مال واپس لے رہا ہوں تو میرے نبی کی سنت ہے, تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں دے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے بڑی کام کی باتیں ہیں, اور اس کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو اس پہ برکتیں ہی برکتیں ہوتی. جی نرگس. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب جو ہے وہ ہم اپنے ثنا خواہ کی طرف چلتے ہیں, معراج قادری معراج کے پاس ساتھ, اور ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کوئی کلام جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے. ہماری علامہ شازیہ صاحبہ, عالمہ شازیہ صاحبہ بھی بیٹھی ہے, وہ اس بچے کو دیکھ کے بولی ماشاءاللہ کتنی معصومیت اور کتنا پیارا ہے. اب دیکھتے ہیں ان کے لبوں سے کتنا پیارا کلام نکلتا ہے. جی. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے
غم بے شمار. کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمضان میں. کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمضان میں. روتے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروانہ وار ہو کرم سرکار. اب تو ہو گئے غم بے شمار. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار. پیگی کچھ کیجیے نا شگے عالی وقار ہو کرم سرکار. اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ. جی جی تو ڈاکٹر ذیشان صاحب، ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ تھیلیسیمیا بیسیکلی کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ والدین سے جو ہے بچوں کو لگتی ہے، تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بات بھی بتائیے گا کہ یہ ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا دونوں مطلب ماں اور باپ دونوں کو ہو تبھی وہ چیز بچے میں آئے گی، یا صرف ماں کو ہو یا باپ کو ہو تب بھی وہ بچوں میں جو ہے آنا شروع ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ تھیلیسیمیا کیا ہے. بالکل. ہم نہ تھیلیسیمیا کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، میں کہتا ہوں یہ خرابی ہے. بیماری اور خرابی کا ہمیں فرق سمجھنا ہوگا. بیماری ایسی ہوتی ہے کہ بھئی نزلہ ہے، زکام ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہے. کووڈ تھا، بیماری تھی، بالکل. کسی چیز کنٹیجیس ہے، کسی سے ہاتھ ملایا لگ گئی، کسی کا جھوٹا کھا لیا اس سے ہو گئی. خرابی جو ہوتی ہے نا یہ آتی ہے جینیٹکس سے، فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. تھیلیسیمیا ایک ڈس آرڈر ہے، دس از ناٹ اے ڈیزیز. اس میں ہوتا کیا ہے، یہ بائی برتھ جو ہے بچوں میں ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر جو بلڈ ہے، ہیموگلوبن جو ان کا بن رہا ہوتا ہے، کنورجن ہوتی ہے ہیموگلوبن ایف سے، ہیموگلوبن اڈلٹ نہیں بن رہا ہوتا. یعنی میں اگر اس کو بہت آسان کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں اور ایک عام زبان میں سمجھاؤں، یعنی ایک نارمل انسان میں جو خون جس طرح سے بن رہا ہوتا ہے، تھیلیسیمیا کے بچے میں اس طرح سے خون نہیں بن پاتا ہے. اچھا، ایک چیز. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کیا یہ خاندانی ہے، ماں باپ سے آتا ہے؟ جی ہاں بالکل. تھیلیسیمیا ایک جینیٹک بلڈ ڈس آرڈر ہے جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں اس میں سے آپ کے بچے میں آتا ہے. اب اس کی دو اقسام ہوتی ہیں تھیلیسیمیا کی. ایک تھیلیسیمیا میجر ہوتا ہے اور ایک تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس میں نہیں ہے تو بچوں میں آ جائے یا آف اسپرنگ میں آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر دونوں پیرنٹس مائنر ہیں تو چانسز ہوتے ہیں، پروبیبلٹیز ہوتی ہیں کہ مدر بھی مائنر تھیلیسیمیا ہے، فادر بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے، تو the probability would be 50% of spring would be around minor. 25% can be normal, whereas 25% can be thalassemia major. صحیح. تھیلیسیمیا مائنر کوئی بیماری یا ہم اسے ڈس آرڈر اس لیے کنسیڈر کم کرتے ہیں، پرابلم ہے، خرابی ہے، لیکن وہ بیماری کی پریزنٹیشن شو نہیں کرتا ہے جیسے تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کو ہوتی ہے. خون کی کمی اس کا علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تھیلیسیمیا کا علاج میں کہوں اگر تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تھیلیسیمیا کی کیئر ہے. اس کی جو بیسک علاج ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کی کیئر کی جاتی ہے، اور جو اس کا ایک مکمل علاج ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ، جس کے اوپر تقریباً 60 لاکھ روپے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے خرچ ہوتے ہیں اور 60 لاکھ روپے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد خرچ ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کے ہیلدی
بہن بھائی کا ہونا ضروری ہے جس سے آپ بون میرو لے کے میچ کر کے اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکیں. اوکے. نہیں تو یہ جو ہے یہ کتنے اس وقت جو بچے آپ کے اس ادارے کے اندر اس وقت علاج کے حوالے سے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 350 کے قریب تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جن کا فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے. علاج سے مقصد یہ کہ ان کی کیئر ہو رہی ہے. تھیلیسیمیا کے بچے کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب جیسے جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے مہینے میں ایک بار بلڈ لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب اس کی عمر بڑھے گی کیونکہ باڈی کی نیڈ بڑھ رہی ہے اب, تو اس کیس میں اس کا بلڈ جس بچے کو مہینے میں ایک بار لگتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی بچے کو مہینے میں 2 بار لگے گا, پھر مہینے میں 4 بار لگے گا. جب باہر سے بلڈ جاتا ہے تو اس کی اپنی باڈی کے اندر بھی اور دوسرے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ مزید ڈاکٹر صاحب گفتگو کرتے ہیں. حضرت آپ کی طرف آتا ہے کہ اسلام ہمیں حقوق العباد کی کیا تعلیم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اگر ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں, بخاری شریف پڑھ لیں, صحیح ستہ کی دیگر کتابیں پڑھ لیں, وہاں اگر کتاب الصلاۃ, کتاب الزکوٰۃ, کتاب الحج, کتاب الزکوٰۃ کی احادیث ملتی ہیں تو وہیں پر ان سے کہیں زیادہ معاملات, معاشرت اور حقوق العباد سے متعلق بھی احادیث ملتی ہیں. اگر ان احادیث کی تفصیل میں ہم جائیں تو ایک طویل وقت چاہیے. مجھے وہ ایک واقعہ کہہ لیں یا حدیث کہہ لیں یاد آ رہا, بس وہ میں سنانا چاہوں گا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے, میری گود میں ہمارے نبی کا سر اقدس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 نصیحتیں فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام کے ہونٹ کانپ رہے تھے, لب کانپ رہے تھے, زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ہمارے نبی 2 نصیحتیں فرما رہے تھے, اور بار بار وہ 2 نصیحتیں نہ اپنی وراثت سے متعلق, نہ اولاد سے متعلق, نہ گھر سے متعلق, وہ دونوں نصیحتیں امت سے متعلق تھیں. ان دونوں نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جس کا تعلق حقوق اللہ سے اور دوسرا جس کا تعلق حقوق العباد سے. ان آخری لمحات میں بھی کائنات کے امام نے جہاں حقوق اللہ کے لیے امت کو تعلیم ارشاد فرمائی, وہاں حقوق العباد کی نزاکت سے بھی ڈرایا. وہ 2 جملے یادگار جملے ہیں. اللہ اکبر, کیا وہ عالم ہوگا, آخری وہ لمحات ہیں, اپنے اللہ سے مل رہے ہیں. حضرت عائشہ نقشہ کھینچتی ہیں کہ ہمارے نبی کے ہونٹ ساتھ نہیں دے رہے تھے. کپ کپاتے لبوں سے, ہونٹوں سے ہمارے نبی 2 بات ارشاد فرما رہے تھے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت کے لوگوں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. بار بار یہ جملے, الصلاۃ, امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, بار بار کہ نماز یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے. دوسرا جملہ بار بار ارشاد فرما رہے تھے, وما ملکت ایمانکم. میری امت کے لوگوں, اپنے سے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے سے کمزوروں کا خیال رکھنا, ملازمین کا خیال رکھنا. گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے, شوہر ہے تو بیوی کا خیال رکھے, اپنے بچوں کا خیال رکھے, رشتہ داروں کا خیال رکھے, عزیز و اقارب پڑوسیوں کا خیال رکھے. حقوق العباد کی یہاں تعلیم ارشاد فرمائی, وما ملکت ایمانکم سے. آج اگر میں سمجھتا ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری اس وصیت کو بھی سامنے رکھ لیں تو پورے دین پر عمل ہو جائے گا کہ اس میں حقوق اللہ بھی آ گیا اور حقوق العباد بھی آ گیا. تو اسلامی تعلیمات جو آپ نے پوچھا, اس اسلامی تعلیمات میں حقوق العباد کو بڑی اہمیت دی گئی اور بڑی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے. احادیث اس میں کثرت سے موجود ہیں. پھر ایک ایک کے کیا کیا حقوق ہیں وہ اگر ہم بیان کرتے ہیں تو ایک مستقل ایک حضرت میں چاہوں گا کہ اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ہم جو ہے بہت خاص اور بہت ساری چیزیں, بڑی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک پورا خاندان جو ہے وہ خاندان سے نکلنے والی چیزیں, بیٹے بیٹیاں, یہ رشتہ دار وغیرہ سب, یہ شوہر اور بیوی کے حقوق کے حوالے سے آپ ذرا فرمائیے گا نا. ہاں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر شوہر اور بیوی وہ آپس میں ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھ لیں تو شاید بہت سے آنے والے مسائل کا حل نکل جائے. شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھے, اس کی عزت نفس کا خیال رکھے, اس کی جائز ضروریات کا خیال رکھے. بیوی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کا حق ادا کرتی رہے, اس کی عزت کو برقرار رکھے. گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں دونوں میاں بیوی مل کر کہ وہ ایک میسیج جائے.
آج جو ہمیں شکوہ ہے کہ ہماری اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی، شکوہ ہوتا ہے کہ جی بیٹے کہنا نہیں مانتے ہیں، مختلف مسائل ہیں، وہ کہیں نہ کہیں والدین کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر والدین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے رہیں، یہ میسیج اولاد تک منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نارمل سی گفتگو یا نارمل سی بحث ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی ہم نے تو تکار کر لی اور اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اولاد پر اس کا کتنا اثر جا رہا ہوتا ہے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کی بات آئی کہ میاں بیوی کو آپس میں اسلام چاہتا ہے کہ یہ تعلق اور محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں آ کر شوہر نے اگر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھا، بیوی نے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھا، تو اللہ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھا۔ کیا بات ہے، کتنی گہرائی کی بات ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی اس محبت کے ساتھ رہیں، اس تعلق کے ساتھ رہیں۔ جب یوں محبت ہوگی تو پھر اللہ بھی ان سے محبت فرمائے۔ اچھا، یہ ڈریسنگ کتنا ڈیپینڈ کرتی ہے؟ میں عالمہ صاحب کی طرف بھی آؤں، یہ گھر کے اندر جو عورت کی ڈریسنگ ہے، مرد کی ڈریسنگ ہے، یہ اسلام اس معاملے میں آپ خاص سوال کر کریں۔ خواتین کو، بیوی کو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، بناؤ سنگھار کرے، جتنا بہتر سے بہتر وہ زیب تن کر سکتی ہے وہ کرے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اچھا لباس پہننا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے، اور یہ شوہر کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح شوہر کو حکم ہے کہ وہ نفاست کے ساتھ رہے، اور وہ اگر ڈیوٹی سے آ رہا ہے تو گھر پر آ کر کوشش کرے کہ اپنے لباس کو اچھا رکھے۔ آج کل یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک شوہر ڈیوٹی پر ہے تو وہ اچھے لباس میں، سوٹ بوٹ میں، گھر پر جب بیوی بچوں کے پاس آیا تو پھر وہ اس کے کپڑے عام طور پر سادہ ہو گئے یا صرف بنیان کے اندر نہیں، بلکہ نفاست کے ساتھ اور وقار کے ساتھ شوہر اپنے گھر پر رہے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اولاد پر اس کا اثر جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ سارا دن ٹھیک ہے وہ کام کاج میں رہی ہیں، لیکن جب اسے اندازہ ہو کہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہے، یہ اسلام کہتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال آپ سے کر لوں، پھر نرگس آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ سوال نکل رہے۔ تو میں کہوں گا اکثر ہوتا ایسا ہے کہ جیسے شوہر گھر پہ آتا تو پھر وہ چک چک شروع ہو جاتی ہے، خرچہ پورا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بڑا آج کل یہ ماحول بنا ہوا حالات کے حوالے سے، تو وہ کیا، اس کو کیا کہیں گے، کیسے، کس طریقے سے اس کو؟ اس جگہ پر خاتون کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ میری ایک کتاب ہے حقوق العباد کی فکر کیجیے، 600 صفحات میں کتاب ہے، اس میں میں نے یہیں کراچی دارالارشاد اردو بازار سے چھپی ہے، میں نے تفصیل سے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ پھر میری ایک کتاب ہے ازدواجی زندگی کے رہنما اصول، جو انگریزی میں بھی جس کا ترجمہ ہوا، اس میں میں نے میاں بیوی کے آپس کے حقوق اور آپس میں ان کی زندگی اچھی گزرے وہ ساری چیزوں کو جمع کیا۔ 500 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے۔ یہاں پر بیوی اس کتاب کا کوئی ایسا ایک جملہ جو جیسے آپ نے ایک ابھی فرمایا، کوئی ایسی چیز جو میں عرض کروں، وہ یہی ہے کہ بیوی کو اس جگہ پر سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ شوہر تھکا ہارا گھر پر آیا، اگر اس کے کوئی جائز مطالبات بھی ہیں وہ تھوڑا انتظار کرے۔ یہ ہمارے معاشرے کی خامی ہے کہ خاتون یہاں سوچے سمجھے بغیر پہلے ہی ٹینشن میں، تھکاوٹ میں، مسائل مشکلات کے ساتھ شوہر گھر میں آیا، سکون لیے بغیر بیوی نے شوہر کے سامنے مسائل شروع کر دیے، یہ مسئلہ، پریشانی، فلاں خرچہ، یہ ختم ہو گیا۔ خاتون کو یہ چاہیے تھوڑا سا انتظار کریں، شوہر بیٹھ گئے آ کر ان کو پانی پیش کریں، ان کا اور کوئی تقاضا ہے، کوئی مسئلہ ہے، جب پوری طرح وہ پرسکون ہو جائیں پھر پیار و محبت سے اور سکون اور طریقے سے، ہر بات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کہتے ہیں انداز گفتگو اچھا ہونا چاہیے، اچھے انداز گفتگو کے ساتھ اگر خاتون اپنے شوہر کے سامنے ساری بات رکھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شوہر بھی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ تو بیوی کی بات ہوگی۔ اگر شوہر بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو، یہ کیا لگایا ہوا، یہ کیا کیا ہوا، یہ تو پھر اس کے حوالے سے کیا کہیں گے حضرت؟ اس کے لیے بھی یہ بالکل غیر اسلامی رویہ ہے، غلط طریقہ ہے، یہیں سے تو بگاڑ پھر مزید آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کا سب سے بہترین فرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہتا ہے، اور فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہوں۔ اچھے طریقے سے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ شوہر گھر میں آئے، خندہ پیشانی کا
مظاہرہ کرے. جس طرح وہ اپنے آفس میں ہر ایک سے مسکرا کر مل رہا تھا, یہاں پر بیوی کو آ کر سلام کرے, مسکراہٹ کا تبادلہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ باہر کی ساری ٹینشن اور غصہ آ کر یہاں پر نکالے. یہ ہوتا ہے, ہمارے سامنے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جی وہ باہر کے مسائل گھر پر آ کر اس کا غصہ اتارا جا رہا ہوتا ہے. یہاں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ باہر کے مسائل کو باہر رکھے اور یہاں خندہ پیشانی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے. جب انشاءاللہ دونوں طرف سے حسن اخلاق اور حسن سلوک کا مظاہرہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی مسائل جنم نہیں لیں گے. جی اور بھی سوال نرگس بھی کریں گے, اور یہاں مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے کہ بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں. تو پھر ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی نظر آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. جی بالکل مولانا صاحب, ابھی آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ تحمل سے کام لے, اور شوہر آئے تو پہلے اسے پانی کی توازہ کی جائے, پھر اسے دوسری اگر ان کوئی ڈیمانڈز ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی چیز مس کمٹمنٹ ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں میں کل آ کے یہ کام کر دوں گا, ٹھیک ہے, اب بیوی تھرڈ پرسن کو کہتی ہے کہ بھائی کل آپ کا یہ کام ہو جائے گا. سیکنڈ ڈے ہسبینڈ آ رہا ہے, نہیں کل کر دوں گا. تھرڈ ڈے آ رہا ہے, نہیں کل کر دوں گا. اب جب 5-6 دن 7 دن گزر جائے تو بیوی پھر بھی اسی طرح سے محبت گلاس مطلب پانی کا گلاس میں دے گی, یا جو وہ مس کمٹمنٹ ہو رہی ہے ظاہر وہ اپنے شوہر سے ہی کہے گی نا کہ یار میں آپ کی وجہ سے مس کمٹمنٹ ہو رہی ہوں, میری بے عزتی ہو رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر مس کمٹمنٹ کر جاتے ہیں, اور چونکہ عورتیں گھر میں ہیں, عورتوں کو جواب دینا ہے, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں دیکھیں گے؟ بہن بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک حل ہے. محبت سے بڑھ کر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے, محبت ہر چیز کا حل ہے. اگر شوہر کے اس رویے کے جواب میں بیوی بھی اگر وہی رویہ اختیار کرے گی تو پھر حل تو نہیں نکلے گا. صحیح, ٹھیک ہے, شوہر کی یہ غلطی ہے. بہتر یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو احساس دلائے, لیکن احساس دلانے میں بھی انداز گفتگو اگر اچھا ہوگا, محبت والا ہوگا, تو انشاءاللہ 1 دن 2 دن 3 دن انشاءاللہ اسے سمجھ میں آ جائے گی بات. حضرت میں اس حوالے سے آپ ہی کے اس سوال کے جواب کے حوالے سے بھی کہوں گا, عموماً ہوتا ہے ایسا کہ جیسے مثال کے طور پہ نرگس سے سوال کر رہی ہے کہ بھئی شوہر نے کمنٹمنٹ کی اور 6 دن 2 دن 4 دن 5 دن گزرے. اب مثال کے طور پہ ایسی کمنٹمنٹ ہے کہ بھئی اس کو 10,000 روپے دینے, جسٹ فار ایگزامپل, یا 5,000 روپے دینے. اب وہ اپنے حالات کے حوالے سے اس وقت اس نے ہاں کر دیا کہ میں 2 دن کے بعد دے دوں گا, 1 دن کے بعد دے دوں گا, لیکن وہ اپنے حوالے سے اس وقت پریشانی کے اندر وہ اس نے تو اس وجہ سے کہ یہ سچویشن ہو جائے گا, لیکن وہ ڈیلے ہوتا جا رہا تو اس کے اندر اس کا بھی قصور نہیں ہے نا, شوہر کا بھی. آپ کی بات بھی درست ہے. اصل میں ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ اور آپس کی محبت اور پیار ہوگا تو ہر چیز کا حل نکل جائے گا. اب جس طرح بہن کہہ رہی ہیں, اگر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہا تو بیوی کو چاہیے کہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے اس سے یہ پوچھیں کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی وہ آپ پوری نہیں کر سکے, تو ضرور کوئی نہ کوئی پس منظر میں وجہ ہوگی. یہاں غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ شوہر وہ مطالبہ پورا نہیں کر سکا, اس کو چاہیے آ کر وجہ بتا دے, اور بیوی وجہ پوچھنے کے بجائے اگر بیوی کی طرف سے تانا آ جائے کہ 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے آپ تو پورا ہی نہیں کرتے ہو کوئی مطالبہ, تو بھی بات خرابی کی طرف بڑھے گی. شوہر کو چاہیے کہ اس حسن سلوک کے ساتھ وجہ بتا دے کہ بھئی یہ مجبوری ہوئی, انشاءاللہ میں کوشش میں لگا ہوا ہوں تاکہ بیوی کا بھی اطمینان ہو جائے. انڈرسٹینڈنگ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا عالمہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ گھریلو جھگڑے, خاص طور پہ ہمارا آج حقوق العباد کا ہی پروگرام ہے, تو گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے اصل میں یہ جو رنجش ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, سب سے مین چیز کہ دونوں کی کمپرومائز جو ہے نا بہت ڈیپینڈ کرتی ہے آپس کے اندر نا, اور دونوں ہی اگر گاڑی کے پہیے ایک دوسرے کو آپس کے اندر سمجھ کے چلے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس طرح کی رنجشیں نہ ہو. تو گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپس کے اندر ملاپ چلتا ہے؟
بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ گھریلو جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو والدہ ہیں، والدین ہیں، انہوں نے بچوں کو دین مصطفیٰ علیہ السلام سے بہت دور کر دیا ہے. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ نظام مصطفیٰ کے بارے میں ان کو بتا سکیں یا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں بتا سکیں. ہر والدہ کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ ایسے نکالیں کہ اپنی اولاد کو درس رسول علیہ السلام سنائیں، بتائیں صحابہ کرام کے واقعات کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کیسی تھی، اتنی مشکلات کے بعد بھی تحمل کا کیا عالم تھا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے زندگی کو بسر کرتے تھے. تو ہماری والدہ کو بھی یہ چاہیے، ٹی وی ہے تو اس کو بھی آف کر دیں، موبائل کو بھی آف کر دیں، اور بچوں کو 5-10 منٹ کے لیے لے کر بیٹھ جائیں خاموشی کی جگہ پہ، اور پھر ان کو درس مصطفیٰ علیہ السلام سنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی. حقوق العباد کے بارے میں بتائیں. اپنے اسکول میں جا رہے ہیں بچے تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. حضور علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بیٹا کیا حقوق بتائیں. یا اپنے شوہر کو، اگر بیوی دیندار ہے تو وہ شوہر کی اصلاح کرے، اگر شوہر دیندار ہیں، دونوں بھی دیندار ہیں تو بھی ایک دوسرے کی اصلاح کریں. بہت زیادہ بہتری اس سے نکلے گی. ایک وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی. 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اور بچوں کو دم کریں، اور جتنے بھی افراد ہیں جن گھریلو تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، ناچاکی ہے یا دل برائی پڑ چکی ہے گھر میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی. یا ودودو یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو. اس کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کے میٹھی چیز پہ دم کر کے تمام گھر والوں کو کھلائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی رمضان مبارک ہے تو کھجور پہ دم کر لیں تو انشاءاللہ کافی فوائد حاصل ہوں گے اس سے. اور اچھا، ابھی جس طریقے سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، بڑی بے روزگاریاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، کاروباری حوالے سے سب پریشان ہیں، تو کوئی کاروباری حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ کہ جو برکت والا ہو؟ آپ یقین کریں، اگر میری زندگی 100 سال کی ہو اور میں 100 سال تک سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2 سے 3 اگر میں اس کو بیان کرتی رہوں تو تمام عمر چلی جائے گی، اس کے فوائد بیان نہیں کر سکوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس سورہ میں، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کب سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جب تک اندازہ پورا نہیں ہوگا وہ ہمارا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ خود اس سورہ میں فرما رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. جب اس کا اندازہ پورا ہو جاتا ہے تو اس رکے ہوئے کام کو اللہ ہو جانے کا حکم عطا فرما دیتا ہے. تو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد 75 مرتبہ پڑھیں. چلتے پھرتے سورہ کا ورد رکھیں. بے اولاد بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، ناچاکی ہے، پڑوسی ستا رہے ہیں، گھر میں دل برائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اللہ تمام مسائل کو حل فرما دے اچھا، گا. ایک بہت ہی گہرائی کا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا سی معذرت کے ساتھ. بڑے میرے ذہن کے اندر یہ سوال بالکل بار بار آ رہا ہے کہ میاں بیوی اگر آپس کے اندر ایک دوسرے کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے، مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس اس نے یوں کیا، بیوی یہ کہتی ہے اس کا، حقوق العباد کے حوالے سے اگر کسی کا دل دکھتا ہے، شوہر کا دل دکھتا ہے یا بیوی کا دل دکھتا ہے، تو یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے حقوق العباد کے حوالے سے. اگر اس کے منہ سے کوئی بددعا نکل گئی شوہر کی، بیوی کی، تو پورا کے پورا گھر کے گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کس طرح کی صبر کی تلقین کے حوالے سے کہ شوہر اپنا کردار ٹارگیٹ کے حوالے سے یا بیوی ایک دوسرے کی یہ رنجش کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ گھما کر بات وہیں آئے گی. اسلامی تعلیمات کو جب ہم سامنے نہیں رکھتے ہیں تو پھر یہ خرابیاں جنم لیتی ہیں.
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا ہم مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ کے لیے حل پیش فرمایا، ہر چیز کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں آپس میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے اور اپنے مفاد کو دیکھیں گے تو کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے، ایک دوسروں کی مجبوریوں کا خیال رکھتے ہوئے جب میاں بیوی سوچیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ جی یہ قصوروار ہے۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے ہم سامنے انگلی اٹھاتے ہیں، تو نے یوں کیا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ 3 انگلیاں میری طرف ہو رہی ہیں، ایک سامنے کی طرف۔ اگر میری بیوی میں ایک خامی ہے تو ہو سکتا ہے 3 خامیاں مجھ میں بھی ہوں، تو انسان اپنی خامیوں کو اپنے سامنے رکھے۔ تو شوہر بیوی کو ٹارگٹ کر رہا، بیوی شوہر کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس سے پہلے دونوں اپنی خامیوں کو دیکھ لیں کہ جو خامی میں سامنے والے میں بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں ممکن ہے اس سے زیادہ خامی مجھ میں ہو، لہٰذا یہ سوچ کر کہ یہ غلطی میرے اندر بھی ہے، اس میں بھی ہے، کیوں نہ ہم مل بیٹھ کر آپس میں اس کا حل نکال لیں۔ بات وہیں آ جائے گی کہ ہمیں حسن سلوک اختیار کرنا ہوگا، انداز گفتگو اچھا رکھنا ہوگا۔ یہ جو زبان کی تلخی ہے، سارے مسائل کی جڑ یہ ہے، زبان کو کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ حضرت یہ بالکل یہ میں کوٹ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھک جانے والا یعنی عاجزی والا اختیار کر لے رویہ تو ہمارے نبی فرما رہے کہ تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن یہ عزت جو ہے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو اس حوالے سے اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اگر دونوں میں سے ایک دوسرے کو اگر یہ کرے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جھک جاتی ہوں، تو جھکنے والا اللہ کو بہت پسند، تو خود بخود گھر بن جائے گا۔ جی نغمہ آپ سوال کی طرف جی بڑھیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ جن بچوں کو تھیلیسیمیا ہوتا ہے تو ان بچوں کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی ہوتی ہے؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مائنر تھیلیسیمیا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، شادی کے بعد پتہ لگ رہا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ بیوی کو ہے تو وہ بچے میں آیا، وہ بھی اس وقت جب وہ پریگننٹ ہے یا جب وہ ڈیلیور کر چکی ہے۔ تو کیا ان معاملات کو نمٹنے کے لیے ایک چھوٹا سا یہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے دونوں کا ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ ہم اس کو تھیلیسیمیا کو کنٹرول کر سکیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بالکل، آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ کس طرح سے ان کو جو ہے کیا کیا چیزیں ان تھیلیسیمیا کے بچوں میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تھیلیسیمیا کے بچوں میں جو یوجولی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر خون نہیں بن رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی اندر جو انرجی کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر خون کا کام آکسیجن کی سپلائی بھی ہے۔ بالکل، جب خون ہی نہیں بن رہا تو آکسیجن سپلائی نہیں ہوگی، بچہ لیتھارجک ہو جائے گا، پیلا ہو جائے گا، بخار چڑھتا رہے گا، یہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچے کو۔ اس کا آپ ہیموگلوبن لیول چیک کریں گے، ایک نارمل انسان میں ہیموگلوبن لیول 12.5 سے لے کے 14.5 تک، تھیلیسیمیا کے بچوں میں 3.5 تک پہنچ جاتا ہے یہ لیول، اتنا کم۔ پھر ہمیں تھیلیسیمیا کے جو ادارے ہیں ان کا بیسک کام یہ ہے کہ ہیموگلوبن لیول کو مینٹین یہ لوگ کرنا۔ جو آپ کے ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں اور اس کو کیسے آپ چلا رہے ہیں، اور کیا آپ کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہے اس حوالے سے اس پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان اداروں کو اللہ چلا رہا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جتنے مخیر حضرات ہیں ان کے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو استطاعت دی ہے ان کی ایفرٹ سے، پھر رمضان کے مہینے میں یا ہم بقرعید کے مہینے میں کھالے جمع کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ کی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم سال بھر ان بچوں کی کیئر کر سکیں۔ دیر از نو کیش کاؤنٹر ان یوزولی ان اینی تھیلیسیمیا سینٹر۔ اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہے، اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو کیا اکاؤنٹس کے تھرو آپ کی کوئی جی مدد؟ بالکل، ہمارے ادارے کی آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ادارے میں خود سے بذات خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو عطیات ہیں، جو آپ کی زکوٰۃ ہے، جو آپ کا خیرات ہے یا صدقہ ہے، وہ کہاں لگ رہا ہے۔ اچھا ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اکثر جو ہے میں اپنے کئی پروگراموں کے اندر جو بالکل مستند ہوتے ہیں، جو ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ادارے واقعی اپنے پلیٹ فارم سے جو کام کرے، میں نے خود اس ادارے کو دیکھا ہوا ہیلپ کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو لوگ شامل ہے اس کے ٹرسٹی کے اندر وہ واقعی ایسے لوگ ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے۔ اگر آپ بھی اس پلیٹ فارم سے ہیلپ کی، آپ ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہاں ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس کے جتنی مدد کر سکتے تو آپ ضرور مدد کیجیے، اور واقعی یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سندھ سے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، بہت جگہوں سے لوگ آتے سندھ، ہیں، بلوچستان سے بھی، اور جو لوگ بلوچستان سے آ رہے ہیں یا سندھ سے آ رہے ہیں ان کا ٹریولنگ ایکسپینس بھی بیئر کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یہ ادارے کا نمبر وغیرہ
بتا دیں تو زیادہ وہ اچھا۔ آپ ویب سائٹ پہ ہیلپ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں اکاؤنٹ نمبر بھی ہوگا ان کا، وہ تمام ڈیٹیل بھی ہوگی، تو آپ ضرور ان کی مدد کیجئے. اور جتنا ہو سکتا ہے میں کہوں گا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اور بڑے سے بڑا جوان بھی جو ہے جتنی اگر دل کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر جتنی مدد کر سکے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. اور میں خود اس کی شیورٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا ہوا ادارہ اور جو لوگ اس سے منسلک ہے وہ واقعی ہی اس کے اندر بڑا اچھا کام کر رہے. جی ہم رضوان زبیری کی طرف بڑھیں گے اور آپ کون سا کلام پیش کریں رضوان زبیری صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روک لیتی آپ نے کیا بات. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. رضوان صاحب ماشاءاللہ. جی نرگس. بالکل. میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب ابھی تک تو ہم نے بات کی حقوق العباد کی نا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو حقوق العباد سے جو شخص غفلت کر لیتا ہے قرآن کریم میں اس کے لیے کیا سزا جو ہے وہ تجاویز کی گئی ہے؟ پہلے تو میرا دل چاہ رہا ہے بھائی نے جو نظم نعت پڑھی ہے کچھ اشعار مجھے یاد آ جی جی جی. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا. آئے ہائے یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھل نہ سیکھا. آئے ہائے. یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا. اللہ اکبر. چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چل نہ سیکھا. اللہ اکبر.
میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا، سنی جب نعت مصطفیٰ تو یہ دل مچل مچل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے مل نہ سکا۔ اے اے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بہن نے جو سوال کیا ہے، دیکھیں جی دنیا مکافات عمل ہے، بے شک، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بالکل، جو حقوق العباد کا خیال نہیں کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ اخروی لحاظ سے جو اس کی سزائیں ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، شاید 2 منٹ لگیں اگر نہیں، اجازت ہو تو۔ بالکل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا، بتاؤ بھئی میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ مفلس قلاش، جس کے پاس کچھ نہ ہو ہم اسے مفلس کہہ دیتے ہیں۔ بتاؤ بھئی میری امت کے لوگوں، اس امت کا مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کا اپنا گھر نہ ہو وہ مفلس ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ کسی نے جواب دیا جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، سر چھپانے کو اپنا گھر نہیں ہے وہ مفلس انسان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچ کر سمجھایا، فرمایا سنو، تم جن کو مفلس کہہ رہے ہو میری امت کے یہ مفلس نہیں ہیں۔ میری امت کا مفلس کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، حساب کتاب کا وقت ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو لگا دیا جائے گا، سب کا اعمال کا وہاں پر حساب ہو رہا ہوگا۔ ایک مسلمان اٹھے گا نیکیوں کا انبار لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا کہ مجھے تو یقیناً جنت ملے گی، میرے پاس نماز کی کمی نہیں، روزے کی کمی نہیں، حج کی کمی نہیں، زکوٰۃ کی کمی نہیں، میں نے تو عبادات پوری کی ہیں، میں نے تو اپنی زندگی عبادات میں گزاری۔ اور وہ شاداں و فرحاں اللہ کے حضور پہنچے گا کہ مجھے تو یقیناً اللہ میری عبادات کی وجہ سے جنت میں بھیج دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ خوش خوش جب اللہ کے حضور پہنچے گا اور اس کے اعمال کو پرکھا جا رہا ہوگا، دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا آئے گا، یا اللہ یہ بندہ جو آپ کے پاس حساب دینے کے لیے آیا یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا، میرا حق دبایا، اللہ میں کمزور تھا، میں دنیا میں اسے کچھ نہیں کہہ سکا، میں نے آپ کے قرآن میں سنا آپ نے فرمایا قیامت کے دن تو ہر ایک کا انصاف پورا کیا جائے گا، اللہ یہ دنیا میں مجھ پر ظلم کرتا رہا، مجھے دباتا رہا، میں صبر کرتا رہا، اللہ آج تو انصاف کا دن ہے، یا اللہ مجھے انصاف فراہم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ تو علام الغیوب ہے نا، میرے بندے تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نے تمہارے اوپر واقعی یہ ظلم کیا، حکم ہوگا کہ انصاف کیا جائے، اس نے جتنا اس کا حق دبایا، وہ شوہر ہے اور اس نے بیوی کا حق دبایا، یا بیوی ہے اس نے شوہر کا حق دبایا، یا بھائی نے حق دبا لیا، یا کوئی بھی کسی بھی طرح، فرمایا کہ اس نے اس پر جتنا ظلم کیا اس کے بقدر اس کی نیکیاں لے کر اس کے حوالے کر دی جائیں اور انصاف کر دیا جائے۔ یہ لے کر نیکیاں جائے گا، ایک اور بھاگتا ہوا آئے گا، یا اللہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس نے مجھ پر بھی ظلم کیا، میرا بھائی ہے، میری وراثت دبا گیا، اللہ یہ طاقتور تھا میں کمزور تھا، اللہ انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے، انصاف کیا جائے گا، لہٰذا حکم ہوگا اس کے پاس اتنی نیکیاں جتنا اس نے دنیا میں اس کا حق دبایا یہ لے کر اس کے حوالے کی جائیں، وہ نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ اسی اسنا میں ایک اور شخص آ جائے گا، یا اللہ میں تو اس کے یہاں ملازم تھا، اللہ میں تو اس کا ماتحت تھا، مجھ پر یہ ظلم کرتا، زیادتی کیا کرتا تھا، اللہ میں صبر کیا کرتا، میں تو کمزور تھا۔ اللہ فرمائیں گے انصاف کیا جائے نیکیاں لے کر۔ غرض یہ کہ تفصیل سے یہ حدیث ہے، جتنے لوگوں کا اس نے دنیا میں حق دبایا ہوگا وہ پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو سمجھ لیں کہ شوہر نے بیوی کا حق دبا دیا، بیوی نے شوہر کا حق دبا دیا، بھائی نے بھائی کا حق، رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، معاشرے میں کہیں بھی کسی نے کسی پر، یہاں تک کہ جو ہم گالی دے دیتے ہیں نا کسی کو وہ بیچارہ صبر کر جاتا ہے، لان تان کر دیتے ہیں وہ بیچارہ صبر کر جاتا ہے، کسی نے کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا، وہ قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، اس دن اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی
اس کی وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، نیکیوں کا انبار ختم، لیکن صاحب حق ختم نہیں ہوں گے۔ کیا بات! اس نے، بس میری بات پوری ہو رہی ہے، اس نے چونکہ دنیا میں حقوق کو پورا نہیں کیا، حقوق والے آتے رہیں گے، اب کیا کیا جائے، انصاف تو کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اب صاحب حق کے گناہ لو اور اس کے سر پر ڈال دو۔ اللہ اب وہ حقوق والے آتے رہیں گے، ان کے گناہ لے لے کر اس کے سر پر ڈال کر انصاف کیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ پہلے تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار تھا، گٹھڑا تھا، اب اس سے زیادہ اس کے سر پر گناہوں کا انبار ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، میری امت کا مفلس انسان یہ ہے، یہ امت کا مفلس ہے کہ جس نے دنیا میں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا تھا، دنیا میں ہی، جیسے بہن پوچھ رہی ہیں، دنیا میں ہی مکافات عمل آتا ہے، اس سے متعلق واقعات بھی ہیں، لیکن آخرت میں تو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حضور وقت بالکل آخری لمحات کی طرف ہے، 1-2 منٹ رہے گا اور ہمارا آخری کا سیگمنٹ دعا کا ہوتا ہے، آپ دعا کرائیے گا اور آپ اس کے اشعار کے ساتھ جو ہے نا اس کا اختتام کریں گے۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، جس حقوق العباد پر ہم نے گفتگو کی، سب سے پہلے ہمیں اس حقوق العباد پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری کمزوریاں جو ہوئی حقوق العباد سے متعلق معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیشہ حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بھائی سلیم صاحب، ہماری یہ بہن، یا اللہ اس طرح کی اسلامی موضوعات پر، یا اللہ دین کی تبلیغ کی نیت سے خیر کو عام کرنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرما، شایان شان نے اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، بے جوارے نیارے ہوئے ہیں۔ یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے